السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ حسب معمول اپنے مٹر گشت پہ نکلی تھی تو سوچا اپنی بہنوں سے بات کی جائے۔ ابھی تک تو کوئی بھی بہن چینل پہ نہیں آئی، لیکن کوئی تو دن ہوگا، کوئی تو ٹائم ہوگا جب ایک بہن آئے گی اور رفتہ رفتہ ایک گروپ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں نے سوچا چلیں اکیلے کیوں واک کیا جائے، ملالہ ارادہ بہنوں کو بھی دکھایا جائے، وہ ان بہنوں کو جو ابھی تو چینل پہ نہیں ہیں لیکن کسی تو دن آئیں گی نا۔ یہ خوبصورت سا دور دراز سا قصبہ سوئٹزرلینڈ کا، میں ایک منٹ آپ کو زوم کر کے ایک چیز دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے، نظر آیا؟ یہ پون چکیاں ہیں، ہوا سے چلنے والی ونڈ ملز، اور مقصد ان کا ہے انرجی پیدا کرنا، بجلی پیدا کرنا، صاف بجلی۔ لوگ بہت خوش نہیں ہیں اس منصوبے سے۔ جب یہ منصوبہ بن رہا تھا تو کافی زیادہ احتجاج کیا لوگوں نے، بلکہ ابھی بھی کچھ گھروں کے سامنے بینر لگے ہوئے ہیں، نو ٹو ایلومینیس، سوری میری پروننسیشن شاید فرینچ کی صحیح نہ ہو، تو ابھی بھی وہ بینر لگے ہوئے ہیں، لیکن حکومت کے سامنے کس کی چلتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کیوں لوگ احتجاج کر رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ماحول دوست نہیں ہے۔ ان پہاڑوں میں ایک پرندہ رہتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بٹیر ہوتا ہے اس طرح کا ایک پرندہ، اس سے ذرا سا بڑا، تو اس کے گھونسلے گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، زمین پہ ہوتے ہیں، جھاڑیوں میں ہلکی ہلکی پرواز کرتا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی سی، لیکن وہ رہتا زمین ہی پہ ہے، بالکل بٹیر کی طرح۔ آپ میں سے کچھ بہنیں جو ڈیرہ اسماعیل خان اور ان ایریا سے ہوں گے ان کو ہوگا، پتہ ہوگا کہ بٹیر بھی جھاڑیوں میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ، اور یہ کافی، میں کسی دن آپ کو نزدیک جا کے دکھاؤں گی، اتنی بڑی ہیں، اتنی اونچی ہیں، اتنی چوڑی ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا، ان کی چوڑائی ایسی ہے جیسے ایک مکان ہونی چاہیے، کافی پرہیبت قسم کی ہے۔ مجھے تو جو سچی بات ہے نا، ڈر سا لگتا ہے ان کے نزدیک۔ تو انہوں نے، ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جب چلتی ہیں تو یہ وائبریٹ کرتی ہیں اور ہمنگ کی آواز آتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی وائبریشن کے ساتھ obviously زمین بھی ارتعاش کرتی ہے اور وائبریٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان پرندوں کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ یہاں سے ڈر کے مارے یہاں سے چلے جائیں گے، مائگریٹ کر جائیں گے، کچھ ختم ہو جائیں گے ان کی۔ تو یہ آپ ایک پوری نسل کو ناپید کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ ان کی مخالفت میں تھے، لیکن بہرحال ان کو بنا لیا گیا۔ دیکھیں ان لوگوں کو، جب کبھی میں دیکھتی ہوں ان جگہوں کو، یہ دیکھیں آپ کو یہ سامنے کھیت نظر آ رہے ہیں، اتنے صاف ستھرے کہ میں اکثر سوچتی ہوں شاید پریاں آتی ہوں گی، امیجن بڑی بڑی جھاڑو ان کے پاس ہوں گی، اور ان جھاڑوؤں کی مدد سے یہ کھیتوں کو، ان جگہوں کو صاف کر کے چلی جاتی ہوں گی۔ یقین کریں اتنے ہی صاف ہیں ان کے بیابان بھی، ان کے پہاڑ بھی، دور تک آپ کو ویزیبلٹی آپ کو ہوتی ہے، کیونکہ ان کی فضا میں پولوشن نہیں ہے لیکن ان کی گراؤنڈز بھی صاف ہیں۔ یہ میں آپ کے لیے کیپچر کر رہی ہوں ٹرین، ٹھیک ہے، پیاری سی ٹرین۔ کسی دن اس میں بیٹھ کے نا ہم اکٹھا سفر کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ ہر 45-40 منٹ بعد یہ ٹرین چلتی ہے، مجال ہے جو 1 منٹ ادھر ادھر ہو جائے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیا چیز ان کو اتنا پابند کرتی ہے کہ یہ لوگ اتنا خیال رکھتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کا، اپنی صفائی کا، کسی چیز کو کوئی خراب نہیں کرتا۔ ابھی تو خیر باہر کا موسم اس طرح نہیں ہے، مارچ ہے، لیکن جب پھول کھلیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی، مجال ہے کوئی پھول توڑ دے، کسی چیز کو خراب کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف اپنے گھر کو گھر سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اپنے پورے ملک کو یہ اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ ان کا جو سیوک سینس ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے۔ آنرشپ، سینس آف آنرشپ ان کا بہت زیادہ
اسٹرانگ ہے. مجھے لگتا ہے جب یہ بچے مجھے لگتا نہیں ہے ایسا ہی ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو ان کو گٹی میں پلا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں زمین کو لے کے، انوائرمنٹ کو لے کے، اور یہ آپ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پہ ہے. اور جب بچے کی اسی طرح تربیت ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کرتے جاتے ہیں. پھر میں نے کافی عرصہ ہو گیا مجھے یہاں رہتے ہوئے، مجال ہے جو میں نے کہیں پلاسٹک اڑتے ہوئے دیکھا ہو کسی پانی میں، کسی جھیل میں. اتنا پیارا سا کپل جا رہا تھا، ان کے لیے میں رک گئی تھی. تو یہ دیکھیں یہ اچھا ایک بڑی فنی بات میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں نا سوئٹزرلینڈ میں کمیونٹی پولیسنگ بڑی مشہور ہے. اگر یہاں آپ کو ریسائکلنگ کرنی پڑتی ہے، آپ نے بوٹلز، شیشے کی بوٹلز کو الگ کرنا ہے، گرین کلر کی بوٹلز الگ ہوں گی، براؤن الگ ہوں گی، وائٹ الگ ہوں گی، ٹین کے ڈبے الگ ہوں گے، الومینیم فوائلز وغیرہ جو بھی ہیں وہ الگ ہوں گے، گتے الگ ہوں گے، اور کچن کا جو آرگینک لیفٹ اوور ویجیٹیبلز یا کھانا وغیرہ ہوتا ہے تو وہ آپ نے تو وہ الگ آپ نے جمع کر کے الگ اس کے لیے بنے ہوتے ہیں کنٹینرز، اس میں آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے. اور جو ایسا فضلہ ہوتا ہے جس کو ریسائیکل نہیں کیا جا سکتا، جیسے پلاسٹک ہو گئے، پلاسٹک کے کچھ ڈبے ہو گئے، تو وہ یہ پلاسٹک ریپس وغیرہ ہو گئے، تو ان کے لیے آپ کو ٹیکس پیڈ گاربیج بیگ لینے پڑتے ہیں جو کافی مہنگے پڑتے ہیں، اور اس میں آپ کو ڈسپوز کر کے آپ نے ان کو الگ کنٹینرز میں ڈالنا ہوتا ہے، اور ان کو پھر وہ یہ لوگ لے جا کے جلا دیتے ہیں اور اس سے بھی انرجی پیدا کرتے ہیں. اچھا، تو اگر آپ نے کہیں غلطی سے اس ٹیکس پیڈ کی جگہ کوئی بیگ لے لیا، شاپر لے لیا، اور اس میں چیزیں ڈال کے ڈسپوز آف کر دی، اور کسی بندے نے یہاں کے آپ کو دیکھ لیا، تو وہ لٹرلی گلوز پہن کے اس کو کھولے گا، اس کو کچرے دان سے نکالے گا، اس کو کھولے گا اور اس میں دیکھے گا، اور اس کو اگر وہاں سے کوئی آپ کی چھوٹی سی بھی رسید مل گئی یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ کی پہچان ہو سکے، تو بھئی بچوں پھر آپ کی خیر نہیں ہے. تو پھر وہ آپ پہ کمیون، آپ پہ جرمانہ بھی لگے گا، اور آپ کو نیم اور شیم بھی کیا جائے گا. سو اس لیے بھی آپ کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے، اور اچھی بات بھی ہے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی بوٹل اٹھا کے گاربیج میں ڈال دی، اس کو شیشے کی بوٹل والی اس میں نہ ڈالا تو بھی، اور سنڈے کا دن ہے، تو آپ یقین رکھیے گا کہ کسی پردے کے پیچھے سے، کسی کھڑکی سے کوئی بوڑھی خاتون آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اتنی تیزی سے وہ آپ کو اشارہ دیں گے کہ آپ خود ہی کہیں گے نہیں میڈم میں اٹھا ہی لیتا ہوں یہ بوٹل. اور اسی وجہ سے میں اکثر سوچتی ہوں کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کچھ بہترین انسان ہیں اور ہم کم ترین انسان ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پتہ ہے وجہ اس کی کیا ہے؟ انہوں نے سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے، اور جب سسٹم ہو اور وہاں آپ کو مطلب سزا اور جزا والا جو ایک، حالانکہ اوبیسلی یہ تو اسلامک کنسیپٹ ہے نا، اگر وہ ہو تو پھر آپ کے سسٹم صحیح کام کرتے رہتے ہیں اور لوگ ڈر کے مارے اس کو فالو کرتے ہیں. اور پھر رفتہ رفتہ جو آپ نے ڈر کے مارے سیکھا ہوتا ہے، اچھی بات یا بری بات، وہ آپ کی سوشل کنسٹرکٹ کا حصہ بن جاتا ہے، وہ آپ کی طبیعت کا خاصہ بن جاتا ہے، اور پھر آپ آٹومیٹکلی رولز کو فالو کرتے ہیں یا اسی ہیبٹ کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. تو اب بحیثیت قوم ان لوگوں نے وہ ہیبٹ ایسے ڈیولپ کر لی ہیں کہ میں تو اس چیز پہ بھی ویسے کنونس ہوں کہ ایک پریگننٹ مدر ہے اور وہ رولز ریگولیشن کے خیال کر رہی ہے، وہ انوائرمنٹ کی صفائی کا اگر ہم دیکھیں یا ٹریفک اس کا، تو اس کا بچہ تو گٹی میں ہی لے کے کیا وہ اس کی جینس میں وہ چیز شامل ہوگی. ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے گھروں کو صاف رکھیں گے لیکن باہر کچرا پھیلائیں گے. دیکھیں یہ آپ کو دور تک یہ کھیت ہے، کہیں ایک آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ نتھنگ. پیارا سا ایک کپل ہے
اولڈ کپل ہے, واک کر رہے ہیں. آئی لو دیس پیپل. یہ ہیلدی لائف گزارتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں زندگی کو. ہوا یہاں کی انہی کی کوششوں کی وجہ سے اتنی صاف ہے کہ بندہ کہتا ہے ڈیپ سانس لوں اور خود کو پرسکون کر لوں. کیا ہمارا سوات, کیا ہمارا بلوچستان, پنجاب, سندھ کے بہت سارا ہی ایریا, کیا وہ یہاں سے کمتر خوبصورت ہے؟ نہیں, یہاں سے انتہائی زیادہ خوبصورت ہے. یہاں ایک جاننے والے ہیں, وہ آپ کو میں ان کا واقعہ سناتی ہوں. تو وہ کسی بہت ہی نوجوانی میں, مطلب 18-19 ایئرس میں وہ چلے گئے تھے اس وقت, کافی عرصہ وہاں رہے, ادھر ہی شادی کی, بوڑھے ہو کے واپس آئے, زبان سیکھی, سارا کچھ, اب یہاں پہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ ان سے بات کر رہی تھی میں, تو میں نے پوچھا مجھے بتائیں سوات کو لوگ منی سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں, سوئٹزرلینڈ آف ایشیا, کیا فرق ہے دونوں میں؟ سوئٹزرلینڈ میں اور اس میں آپ وہاں رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے تمام زندگی ادھر ہی گزاری ہے, آپ وہاں رہے ہیں اور یہ آپ کا ملک ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے سوات کی زمین بہت فرٹائل ہے, بہت ریچ ہے, سوئٹزرلینڈ کی زمین اس طرح نہیں ہے. لیکن بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے, کہ آپ لوگوں نے اپنی زمین کو تباہ کر دیا ہے. بے دریغ درختوں کی کٹائی, گند پھیلانا, پانی کے جو سورسز ہیں اس میں پلاسٹک ڈمپ کر دینا, واش رومز کھول دینا, ان کے اوپر ہوٹل بنا دینا. مجھے لاجک کی سمجھ نہیں آتی, جب آپ نے جھیل سیف الملوک پہ جا کے ہی بٹ کڑاہی کھانی اور شنواری تکہ ہی کھانا ہے, تو آپ اس جھیل سیف الملوک گئے ہی کیوں؟ اور اسی چیز میں بغیر کوئی سسٹم ہے نہیں, اور سوک سینس انفارچونیٹلی ہمارا ڈیولپ نہیں ہو پایا, اور اس کی وجہ سے یہ تاوان اب ہم بڑھ رہے ہیں اور ہمارے بعد ہماری نسلیں بنیں گی. مجھے اپنے بچپن کا جب پاکستان یاد آتا ہے, مختلف شہروں میں زندگی گزارنے کا موقع ملا, وہ ایسا نہیں ہے جیسا آج کا ہے. اور یہ سوچ کے دل ٹوٹتا ہے کہ آگے اور کیا ہوگا, کس حد تک اور تباہی مچے گی. ایک منٹ میں ان لوگوں سے مل لوں. پھر یہ دیکھیں پانی کی ایک, اردو میں شاید اس ندی ہے, ایکسٹریم ہے. کبھی میں نے اس کو گندا نہیں دیکھا, کبھی میں نے اس میں کوئی پلاسٹک, کوئی کاغذ جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے ریسورسز کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا. مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے جب ہم سفر کرتے تھے کشمیر کی پہاڑیوں میں, جگہ جگہ ہمیں یہ جنگلی انار لگے ہوئے نظر آتے تھے, جنگلی پھول ہوتے تھے. مجھے اب نہیں پتہ, جب پھر آخری دفعہ میں نے آئی گیس 2012-13 میں سفر کیا, تو مجھے وہ اس طرح نظر نہیں آئے وہ درخت. سوات کے پہاڑوں میں آپ جاتے تھے تو آپ کو جگہ جگہ اخروٹ نظر آتے تھے, خوبانی ہوتی تھی, جنگلی ناشپاتی ہوتی تھی. اب کچھ بھی نظر نہیں آتا. شاید دور دراز کچھ ایریا ہوں جو ہمارے دسترس سے بچ گئے ہوں. گلگت بلتستان میں اگر آپ دیکھیں, ہنزا میں, وہ تو جو ہمارے ٹورسٹ حضرات جا کے وہاں ان کی درختوں کے ساتھ کرتے ہیں تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک ہمارا بھی بہت پیارا ہے اور ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی, اور کاش اب ہم ہوش کے ناخن لیں, ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے. تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ہم ریسٹور کر سکتے ہیں اپنے سسٹمز کو, اور کاش ہم ریسٹور کر پائیں. کم از کم اپنی کوشش کر لیں نا, کم از کم اپنی کوشش کر لیں. پچھلے دنوں ایک بک میں پڑھ رہی تھی, اس میں وہ تو خیر اس سے اتنی ریلیونٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ مختلف جگہوں سے انہوں نے صاف پانی, جو یہ چھوٹے چھوٹے چشمے ہوتے ہیں وہ نکالے ہوئے. لیکن اس میں ایک سولجر ہوتا ہے امریکن, جو کہ بہت آنیسٹ ہوتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے. تو کوئی اسے پوچھتا ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو, کیونکہ تم تو ریوارڈ بھی نہیں دیتے, تمہیں جو میڈلز دیے جاتے ہیں تم ان کو بھی انکار کر دیتے ہو. تو کیا چیز ہے جو تمہیں فورس کرتی ہے کہ تم ایسے ہی گمنام رہ کے یہ خدمت کیے جاؤ؟
تو اس نے کہا تاکہ میں شیشہ دیکھ سکوں, تاکہ میں شیشے میں خود کو فیس کر سکوں. تو میں بھی اکثر سوچتی ہوں کہ شاید ہمارے چھوٹے چھوٹے ایکٹس کوئی معنی خیز تبدیلی نہ لا سکیں, لیکن ہم کم از کم خود کو شیشے میں فیس کر سکتے ہیں. یہاں کے لوگ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک خیال ہے ہمارے بارے میں, اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, یہاں بھی ہیں بہت سارے لوگ ہم جیسی براؤن سکن کے لوگوں کو تسلیم کرتے ہیں, بہت سارے لوگ شاید ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتے. تو جب میں کسی کے پاس سے گزرتی ہوں تو میں ان کو ضرور سلام کرتی ہوں, بونجور, مطلب یہ فرینچ میں ہیو اے نائس ڈے, اور میں ضرور کرتی ہوں. بہت سارے جواب نہیں دیتے, بہت کم تر جواب دیتے ہیں. اکثر فرینڈس مجھے کہتے ہیں تم پاگل ہو, مت کیا کرو. تو میں کہتی ہوں وہ جو ہے وہ سو ہے, لیکن میں ریپریزنٹیشن ہوں اپنی قوم کی, اپنے ملک کی, اپنی مذہب کی, اپنے آپ کی. تو میں اس اطمینان کے ساتھ کہ میں نے اپنی کوشش کر لی, کیونکہ اگر میں ان کے ساتھ روڈلی پیش آؤں گی تو کل یہ کہیں گے کہ تمام مسلمان, یا ہر وہ عورت جس کا سر کور ہوتا ہے, یا ہر وہ عورت جس کا سکن کا کلر ہمارے جیسا سفید نہیں ہوتا, یا ہر پاکستانی ہی ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ نہ لیں مجھ سے سلام, یہ مجھے نہ جواب دیں, ایٹ لیسٹ یہ یاد رکھیں گے کہ سب پاکستانی ایسے نہیں ہوتے, یا یہ پاکستانی اگر پولائٹ ہے تو اٹ مینس کہ ایوری ون از پولائٹ, ایوری ون فرام پاکستان از پولائٹ. سو وہی والی بات ہے کہ ہم اگر صرف اتنا ہی کر لینا کہ اپنے گھر کو صاف کرنے کے بعد وہ کوڑا اگر ہم گلیوں میں نہ گرائیں تو ہم شیشے میں خود کو دیکھ سکیں گے, اور ہم کہیں گے کہ اوکے میں نے اپنا رول ادا کر لیا, باقی میں اتنا ہی کر سکتی ہوں. ہم میں سے ہر ایک کو وہ ابابیل بننا پڑے گا جو اپنی چونچ میں پانی لا کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اپنا خیال رکھیے گا, سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا, لائک کر دیجئے گا, مجھے بتائیے گا کن ٹاپکس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں, کون سے ایریاز میں آپ کو دکھاؤں, سوئٹزرلینڈ کا کون سا پہلو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ میں اسی طرح کوئی وہی چیزیں آپ کے لیے لا سکوں جو آپ کے انٹرسٹ کی ہوں, کیونکہ یہ صرف میرا پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں. فی امان اللہ, اللہ حافظ.